نماز پڑھ رہے تسبیحات میں ہیں، یہ نئی نماز آ گئی ہے دنیا میں۔ حکومت کے وقت تفسیر کا بادشاہ ہے، آگ لگا دیتا اور اس کو جلا دیتا اور وہ راکھ بن جاتا۔ اس طرح وہ غصے میں ہے، ہم احکامات پر عمل پیرا ہوتے، صدقہ بھی دے، صلاۃ متعمدا فقط کفر، یہ تو اس کے دل کے اندر نہیں ہے، نماز کو ویلو نہیں دیتا کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ اس بات بھی کرتا ہے اگرچہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بے نماز اگرچہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہے، لیکن اگر نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کی اہمیت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، نماز کو ویلو نہیں دیتا، تو ہمارے اکابر علماء دین نے یہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے امام راضی صاحب رحمہ اللہ تفسیر کا بادشاہ ہے، امام راضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اگر میں شریعت کے زنجیر کے اندر جکڑا ہوا نہ ہوتا، میں اگر شریعت کا پابند نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے اندر کسی جاندار کو، انسان کو، جانور کو، حیوان کو جلانا حرام ہے اور گناہ ہے، آپ بڑوں کو بھی نہیں جلا سکتے اور آپ کسی چونٹی کو بھی نہیں جلا سکتے، لیکن انسان کو جلانا تو بہت گناہ ہے۔ امام راضی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر شریعت کا یہ حکم نہ ہوتا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں جا کر کسی وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، سارا دن جانور کی طرح اور حیوان کی طرح پڑا رہتا ہے کم بخت، میں جا کر اس کے گھر میں اس شخص کو اس کے گھر سمیت میں اس کو آگ لگا دیتا اور اس کو جلا دیتا اور وہ راکھ بن جاتا، لیکن چونکہ شریعت کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں جلاتا۔ یہ ہمارے اکابرین کے احساسات اور ان کے جذبات ہیں ایک بے نماز کے لیے۔ اس طرح وہ غصے میں ہے اور اس طرح وہ خیالات رکھتے ہیں، اس طرح جذبات رکھتے ہیں کسی بے نماز کے لیے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے بہت سارے کلمہ گو مسلمان ہیں جو دین کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کی جب باری آتی ہے تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے نماز کے وقت، بس پھر یہ ان کا جسم ایسے احد پہاڑ کی طرح وزنی ہو جاتا ہے، یہ نہیں اٹھ سکتے، مسجد کی طرف نہیں جا سکتے بغیر کسی وضو کے، نہ نماز پڑھتے، نماز کو ضائع کر دیتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو بغیر کسی عذر کے ترک کر دیا اور سوتا رہا اور پڑا رہا، یوں سمجھو جیسے اس نے کفر کر دیا۔ یہ تو امام راضی رحمہ اللہ کا قول تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے، واجب القتل۔ میں نے عرض کیا یہ اکابرین کے اور علماء دین اور بڑے بڑے ائمہ کے یہ رائے ہے اور ان کے جذبات ہے کسی بے نماز کے لیے۔ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جو مسلمان کلمہ اور اسلام کے باوجود نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے، جس طرح کہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، جس طرح کافر واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ گو مسلمان جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بے نماز کے لیے ہمارے اکابرین میں سے دوسرے، پہلے امام راضی، اس کے بعد امام شافعی صاحب رحمہ اللہ، تیسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل صاحب رحمہ اللہ، یہ بھی ہمارے فقہ کے ائمہ میں سے اور اماموں میں سے۔ انہوں نے لکھا ہے اگر 40 دن تک مسلسل ایک مسلمان اور کلمہ گو مسلمان 40 دن تک مسلسل اگر نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز نہ پڑھے، نہ جمعہ پڑھے، نہ عیدین پڑھے، نہ فجر پڑھے، نہ زور پڑھے، نہ عصر پڑھے اور نہ مغرب پڑھے اور نہ عشاء پڑھے، 40 دن تک مسلسل اس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یہ خود بخود فرماتے ہیں کہ یہ عنقریب یہ مرتد ہو جائے گا اور یہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اس سے اس کے ایمان کو چھین لے گا کسی نہ کسی وجہ سے۔ ایمان کس طرح چھن جاتا ہے؟ تفصیل طلب بات ہے۔ نماز نہ پڑھتے 40 دن جب گزر گئے، خدا نخواستہ اچانک اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور مرتد ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ارتداد سے اور کفر سے بچا کے رکھتا ہے۔
نماز ڈال ہے کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان، جہنم کے درمیان اور جنت کے درمیان نماز ڈال ہے، ڈال۔ انسان کو نماز جہنم میں نہیں جانے دیتی، انسان کو ہلاکت اور بربادی سے نماز روک کے رکھتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سن، انہوں نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حکومت وقت کو میں حکم کرتا ہوں کہ وہ اس بے نماز کو پکڑے اور اس کو جیل اور قید و بند میں رکھے، بغیر پانی دیے، بغیر کھانا دیے، پیٹ بھر کر نہیں، معمولی اتنا کہ جو مرنے سے بچ جائے، جب تک کہ توبہ نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تب تک امام حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کیا یہ کلمہ گو مسلمان بے نماز، اس کو جیل میں رہنا چاہیے، اس کو باہر رہنے کا اور چلنے پھرنے کا حق کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام مالک صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا حکومت وقت کو، امام مالک صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا حکومت وقت کو اختیار ہے، یہ ائمہ ہے نا، امام ہے نا، جو میں نماز پڑھتا ہوں ان کے کہنے پر پڑھتا ہوں، جو روزہ رکھتا ہوں ان ائمہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھتا ہوں، میں جو عیدین کی نماز پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں ان کے کہنے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں آپ۔ اور آپ جو آئے بیٹھے اس خطبے کے اندر اور اس جمعے کے اجتماع کے اندر، آپ انہی چاروں ائمہ میں سے کسی امام کے مسلک کے اوپر عمل پیرا ہو کر آپ آ کر مسجد میں بیٹھے ہیں۔ امام مالک صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص بغیر کسی عذر کے نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کر کے چھوڑ دیتا ہے، میں حکومت وقت سے یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، اسے شوٹ کر دیا جائے۔ لہذا اب مصیبت یہ ہے کہ حکومت وقت اور حکمرانوں کو دیکھا جائے، ان ذلیل اور کمبختوں کو خود نماز پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں خود نماز نہیں ہے، تو امام مالک کے اس قول پر کون سا بیوقوف انسان عمل کر سکتا ہے؟ اور ان کی خود نماز ہی نہ صحیح ہوتی ہے، عید کی نماز دیکھو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ حضرت نے سب دیکھ لیے۔ اور ہمارے ایک بڑے لیڈر اور کمبخت اور بیوقوف قسم کے انسان قادیانی پسند نماز پڑھ رہے تسبیحات میں ہیں، یہ نئی نماز آ گئی ہے دنیا میں اور مارکیٹ میں، اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ۔ امام مالک صاحب رحمہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ پہلے زمانے آخر زمانے کے اندر لوگ ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا میں حاکم وقت کو یہ حکم کرتا ہوں کہ اس کو شوٹ کر دیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے اکابرین کی نظر میں۔ ایک بزرگ اللہ والے صاحب کش بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا موت کے وقت اس کا کلمہ چھن جاتا ہے، وہ بغیر ایمان کے مر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا